وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ گویا کہ امت کی حیثیت سے ہم مامور من اللہ، شخصاً نہیں، بحیثیت امت مامور من اللہ، اور اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطے ارضی میں، کسی ایک ملک میں نظام دین حق کو قائم کر کے نہ دکھا دیں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں کر کے دکھا دیا۔ اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جب تک امت یہ کام نہیں کرے گی بحیثیت امت مغضوب علیہم کے درجے میں رہے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کے حکم میں رہے گی۔ افراد کتنے ہی نیک ہوں، رہے نیک، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، رہے وہ۔ امت کے جرم میں کمی نہیں ہوگی، امت کی سزا میں کمی نہیں ہوگی، کہیں کوئی وقار نہیں، کہیں کوئی عزت نہیں، کہیں کوئی حیثیت نہیں، کس نمی پرست کے بھیا کیس نہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، امت کے لیے یہی قانون ہے۔ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کو، قرآن کا قانون عذاب، میری جو وہ کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ مسلمان چونک جاتا اگر کہا جائے مسلمان اس وقت مغضوب علیہم قوم ہے۔ یہ آیت 100% چسپاں ہے صرف مسلمان پر، یہودی پر تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ اگرچہ یہ عارضی دور ہے تاریخ کا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس وقت فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ان کے ماتھے پر سے اتر چکا ہے۔ کب تک اترا رہے گا یہ چھوڑ دیئے ان باتوں کو۔ کیوں ہے ایسا، کیا حکمت ہے، یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کتاب میں۔ یہ حالت ہرگز نہیں بدلے گی، اس میں شدت زیادہ ہوگی جب تک کہ کسی ایک خطے عرضی میں اللہ کے دین کو اسی طرح قائم کر کے اتمام حجت نہ کر دیا جائے جیسے کہ 1400 برس قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔